الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ گفتگو شروع کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے ہیں اس معاشرے میں جو حضور کے سامنے عرب معاشرہ تھا، اس معاشرے میں معیشت کے حوالے سے، مال دولت کے حوالے سے جو خرابیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کو تبدیل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق صورتحال کو بہتر بنایا اور پرانی جاہلیت کی روایات جو ہیں وہ ختم تھا. اور یہ دنیا اس کو تاریخ میں ایک اعزاز کے طور پر تسلیم کرتی ہے کہ صرف 23 سال کی محنت میں پورا ماحول تبدیل ہو گیا تھا. یہ دنیا کے انقلابوں میں مورخ، سیاستدان، دانشور تسلیم کرتے ہیں اتنے مختصر عرصے میں اتنا مکمل انقلاب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ تھا، ورنہ قومیں صدیوں لے جاتی ہیں. ہمیں 75 سال ہو گئے پھنسے ہوئے، ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا، کرنا کیا ہے. ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے
کہ 23 سال کے عرصے میں صفا پہاڑی پر جب کھڑے ہوئے تھے تو پہلی آواز لگائی تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور حجۃ الوداع پہ یہ بھی 22 سال بنتے ہیں۔ 22 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے کہ میں نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا بھائی، فزت ورب الکعبہ، کہ حضور نے وہاں یہ کائنات تاریخ کی واحد شخصیت ہے جو یہ کہہ کے گئے کہ میں نے اپنا کام کر لیا یار، میرا کام کو گھیسا بات، فزت ورب الکعبہ، میں اپنا ٹارگٹ پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا تھا کہ جاہلیت کی جتنی قدریں تھیں نا سب میں نے میرے پاؤں کے نیچے، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدم، آج عرب معاشرے میں جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے۔ بیسیوں مالداری کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات اس پہ اس آیت کریمہ میں، اس سے آگے پیچھے آیات میں، اس وقت بہت بری حالت تھی یتیم کی۔ جو بچہ یتیم ہو گیا، باپ فوت ہو گیا یا ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور وارثوں کا اچھے چڑھ گیا ہے، بہت برا حشر ہوتا ہے۔ آج بھی کمی نہیں ہوتی لیکن بہرحال کوئی صورتحال بہتر ہے۔ بچہ یتیم ہو گیا جی، یہ ان میں ایک یہ تھا کہ یتیم بچے، جو بھی یتیم ہو گیا وہ رشتہ داروں کے رحم و کرم پر ہوتا تھا، جس کی مرضی ہے اس کو کوئی سلوک کرے۔ قرآن کریم نے 2 حوالوں سے اس کا بطور خاص ذکر کیا۔ ایک تو اس حوالے سے ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ۔ آیت کریمہ کا ظاہری مفہوم یہ ہے، اگر تمہیں ڈر ہونا کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر شادی کرو 2 سے 3 سے 4 سے۔ اب ان دونوں جملوں کا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیموں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو کیا کرو؟ نکاح کرو، 2 3 4 تک۔ یہ قرآن پاک کے مشکلات میں سے ہے، ایک مستقل موضوع ہے مشکلات القرآن۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیات جو پس منظر سمجھے بغیر سمجھ نہیں آتی، جب تک بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوگا نا۔ ہمارے یہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ گفتگو کا بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہونا تو بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن پاک بہت سی آیات، جب تک آپ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے۔ ہم اسے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، مفسرین اسے شان نزول کہتے ہیں۔ رسم جو کیوں نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی، تو بات سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے۔ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر بہت محدثین نے کام کیا ہے۔ ہمارے حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے مشکلات القرآن۔ قرآن پاک کی وہ مشکل آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر یا بیک گراؤنڈ معلوم کیے بغیر سمجھ میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں سے انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں اچھی اور عورتیں اچھی لگے 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو۔
یہ سب سے پہلے یہ سوال ذہن میں آیا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، شاگرد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، گود میں پلے ہیں۔ اماں جی بات سمجھ نہیں رہی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتیموں سے انصاف نہیں کر سکو تو نکاح کرو، کیا جوڑ ہے اس کا؟ یہ نکاح کرنے سے یتیموں سے انصاف ہو جائے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں جی سے سوال کیا، اماں جی یاد سمجھ نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا پس منظر تمہیں معلوم نہیں، اس لیے تمہیں سمجھ میں، جب تک بیک گراؤنڈ معلوم نہیں کرو گے سمجھ میں نہیں آئے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پس منظر بیان کیا، بخاری میں بڑی لمبی روایت ہے۔ مرد جاہلیت کے زمانے میں ہوتا یہ تھا، قبائلی سسٹم تھا، قبیلے کا سردار سب کچھ ہوتا، سارے فیصلے اس سے کرنے ہوتے، دو برادری کا، قبے کا، قبیلے کا سردار ہے، سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ خاندان میں، قبیلے میں وہ بچی یتیم ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا، تو فیصلہ سردار نے کرنا ہوگا کہ بچی کا کیا کرنا ہے۔ بچی جوان ہے، اب دو تین صورتیں تھی، بچی خوبصورت ہے، جوان ہے، تو وہ اس کو میرے گھر بھیج دو، یعنی یہ میری بیوی ہے، میرے گھر بھیج دو کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ بیویوں کی تعداد میں پابندی کوئی نہیں تھی، 100 بھی تھی، بس بھیج دو گھر۔ یہ سردار کی مرضی تھی، بچی کے پاس کوئی باپ چھوڑ گیا، جائیداد چھوڑ گیا کوئی، تو اب بھی چلو حویلی میں بھیج دو اس کو، وہ اس کی بیوی شمار ہوتی تھی، 70ویں کے، 71ویں کے، 81ویں کے، 92ویں شمار ہوتی تھی۔ اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بدصورت ہے تو وہ بالکل بے سہارا ہو جائے۔ یہ ماحول تھا، اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی، پیج کو 4 سے زیادہ نہیں بھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے 4 کی بات 4 نکاح کرنے کی نہیں ہے، 4 سے زیادہ نہ کرنے کی ہے۔ یہ 4 کرو، زیادہ سے زیادہ 4، یہ میکسیمم ہے، یہ منیمم نہیں ہے، یہ میکسیمم ہے، یہ 4 سے زیادہ نہیں بھائی۔ یہ جو پابندی لگائی ہے یہ 4 سے زیادہ نہ کرنے کی پابندی لگائی ہے حضرت عائشہ یہ، اور یہ 4 تک بھی شرط ہے، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، ساتھی اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم برابری نہیں کر سکو گے تو ایک، بس 2 3 4، 4 سے زیادہ نہیں، 4 تک بھی اس صورت میں جب تمہیں اعتماد ہو کہ میں انصاف کر لوں گا، برابری کر لوں گا، سب کے حقوق پورے کروں گا، اور ساتھ ہی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ برابری نہیں کر سکوں گا، واحد۔ اللہ رب العزت نے یہ پابندی لگا کے ان یتیم بچیوں پر ہونے والے ظلم کو روکا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ جس کی بھی تھی چھوڑوا دی، ایک کی 10 تھی 6 چھوڑی، حضرت عمر کی ایک انہوں نے چھوڑی، جس کی 5 تھی 1 چھوڑی، جس کی 7 تھی 3 چھوڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ پابندی انصاف کی شرط کے ساتھ 4 سے زیادہ کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے یتیم بچیوں پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کام کیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ مغرب والوں نے کھڑا کر رکھا ہے، جب یہ حکم آنے 4 سے زیادہ نہیں بھائی، 4 سے زیادہ جس کی بھی چھڑوا دی جاؤ، چھوڑ، جس کی 5 تھی 1 چھوڑ دی، جس کی 10 تھی 6 چھوڑی، جس کی 20 تھی 16 چھوڑی، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجٹ وقت 9 تھی، ایک بھی نہیں چھوڑی۔ یہ مغرب کا اعتراض ہے ہم پر، آج تک ہے۔ مغرب کا دانشور جب بھی کھڑا ہوگا بات کرے گا، باقی اسے چھڑوا دی، اپنی کیوں نہیں چھوڑی؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مغرب کے اعتراضات کا جب سامنا کرتے ہیں، سامنا جواب دیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اپنی 9 کی 9 رکھی، یہ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک پابندی حضور پر بھی لگائی، ایک پابندی یہ لگائی، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، جناب 9 کے بعد 10واں نکاح نہیں کریں گا، اور ان میں سے بھی کسی کو الگ کر کے نیا نکاح گنتی پوری کرنے نہیں کریں گے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد نیا نکاح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے حضور پر پابندی لگائی، نہیں جناب بس۔ اور یہ بھی کہ 9 پوری رکھنی ہے، چھوٹا بلان تبدل بہن، ان کا تبادلہ بھی نہیں کر سکتے، یہ 9 کی 9 رہیں گی، آپ کوئی تبدیل بھی نہیں کریں گے، نیا بھی نہیں کریں گے، یہ پابندی حضور کو بھی لگائی۔ یہ 9 کیوں رکھی؟ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا سٹیٹس کیا بیان کیا ہے؟ ازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ باقیوں کو تو طلاق ملی کہ نکاح کرنے کی، ماں سے نکاح کون کرے گا؟ اور یہ حکم فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، حضور کی کسی بیوی سے بعد جو کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، ایسی بھی ماں سے نکاح کون کرے گا؟ یہ 9 کی 9 ان کے سٹیٹس کا تقاضا تھا کہ اسی سٹیٹس پہ قائم رہتے۔ ان کا سٹیٹس تھا، ماں کا سٹیٹس تھا، پوری امت کی ماں ہے۔ اور مائیں لوگ سمجھتے ماں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت بڑے ہیں، حضرت عائشہ عمر میں چھوٹی تھی، ایک مسئلہ پیش آ گیا، یہ عام ماحول بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کا دروازہ دن کو اجازت ہوتی تھی، کوئی آئے مسئلہ پوچھ رہا ہے، دروازے پہ آواز دے کہ میں فلاں ہوں، مسئلہ پوچھنا بتاتی تھی۔ یہ معمول چلتا تھا، آئے السلام علیکم المومنین، وعلیکم السلام، ابو موسیٰ ہوں، ہاں جی کیا بات ہے؟ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، شرم بھی آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے انا امک، میں تیری ماں ہوں، تو بات ماں سے پوچھ سکتے ہو، مجھ سے بھی پوچھ۔ اسٹیٹس کیا تھا؟ ماں۔ تو فرمایا کہ اگلا 10واں نکاح کرنے پہ پابندی لگا دی، ان میں سے کسی کا تبادلہ کرنے پہ پابندی لگا دی، 9 کی 9 باقی رکھی، جس کو فارغ کریں گے وہ تو ماں ہے، ماں سے نکاح کون کرے گا؟ بے سہارا ہو جائے گی۔ ان ماؤں کے سٹیٹس کا تقاضا یہ تھا کہ آخر وقت تک کی مائیں رہیں، اور مائیں تھی اور مائیں ہیں۔ یہ میں نے کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو 4 سے زیادہ نکاح کی پابندی ہے، یہ یتیم بچیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ہے، جو قبیلوں کے سردار کیا کرتے تھے، 10 20 اپنے حقوق پورے نہیں کرتے، جائیداد کے لیے یا خوبصورتی کے لیے قبول کر لیے، باقی کچھ نہ خرچہ نہ خرچہ کچھ نہیں ہوگا، اپنی مرضی کی بات۔ دوسری بات، یتیم بچے، یہ بھی رواج تھا، بڑی ذمہ داریوں میں آج بھی ہے، بڑی جن کو جاگیریں کہتے ہیں، جاگیروں میں آج بھی ہے۔ تو آپ فوت ہو گئے، جائیداد ہے، فیصلہ بڑے بیٹے نے کرنا، بڑی جاگیرداریوں میں آج بھی ہے۔ یہ بڑا بیٹا ہے نا، وہ جانشین ہے،
اس کی مرضی ہے کہ کچھ دے، اس کی مرضی ہے نہ دے، تھوڑا دے زیادہ دے۔ باپ کی جائیداد کا وارث بڑا بیٹا اس زمانے میں بے شمار قبائل میں تھا اور آج بھی بڑی جاگیرداریوں میں ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھی تھی ہمارے یہاں، ہم نے تو آواز اٹھانی ہوتی ہے نا، شور مچانا ہوتا ہے انگریزوں کے زمانے میں۔ ایک بات درمیان میں آ گئی ہے، ذکر کر دوں۔ انگریزوں کے زمانے میں صوبہ سرحد کی اسمبلی میں، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس سے یہ سن 35 کی بات ہے، پاکستان بننے کو 10-12 سال پہلے، کہ بھئی جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ اسمبلی میں بل پیش کیا کہ جائیداد، مسلمان ہیں، شریعت ہمارے لیے لازمی ہے، جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے، جس کا جو حصہ ملنا چاہیے۔ قرآن پاک نے اسے بیان کیا، بیوی کا حصہ بھی بیان کیا ہے، ماں کا بھی بیان کیا ہے، بھائی کا بھی بیان کیا ہے، مختلف صورتوں میں اسے بیان کیے ہیں۔ اور میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ واحد مسئلہ ہے جس میں قرآن پاک نے دو کے لہجے میں بات کی۔ نماز کا سینکڑوں جگہ حکم دیا ہے، ترتیب حضور پہ چھوڑ دی، تفصیلات قرآن نے نہیں بیان کی، کتنے رکوع کر رہے ہیں، کتنا نہ، جیسے حضور کو دیکھو ویسے پڑھو۔ واحد مسئلہ ہے وراثت، جس میں قرآن پاک نے دو کی زبان میں بات کی۔ اس کا چھٹا حصہ ہے، اس کا 7واں حصہ ہے، اس کا چوتھا حصہ ہے، اس کو آدھا ملے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ یہ میں پورے بڑی تسلی سے عرض کرتا ہوں کہ واحد مسئلہ ہے معاشرتی، اس میں قرآن پاک نے دو کی زبان میں بات کی۔ اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اس کو 8واں حصہ ملے گا، اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اس کو 2 ثلث ملیں گے، اس کو تیسرا حصہ ملے گا پورے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ ناانصافی اس میں ہوگی۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، وراثت کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک آدمی نے جائیداد تقسیم کی ہے، زندگی میں کر گیا ہے، شریعت کے مطابق نہیں کی، وہ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد بھی نافذ کرنے والوں پر اس کی وصیت کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ قرآن کا من خاف من موص جنفا او اثما اصلح بینہم فلا اصلاح علیہ۔ اگر وصیت کرنے والے نے وصیت غلط کی ہے، شریعت کے حکم کے مطابق کی ہے، جنہوں نے وصیت پہ عمل کروانا ہے ان پہ اس کی وصیت پہ پابندی لازمی نہیں ہے، اصلاح کریں۔ جس نے وصیت کرنے والے کی وصیت کو شریعت کے قوانین کے مطابق تبدیل کر دیا کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے، اسے یہ کروں گا، لا جناح، کوئی حرج نہیں، اس کا حق ہے۔ قرآن پاک نے اس بات میں یہ کیا کہ وصیت کرنے والے کی وصیت بھی قطعی نہیں ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ۔ ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ جانے والا زندگی میں لکھ کے دے گیا فلاں کو فلاں ملے گا، قرآن کہتا ہے نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ملے گا۔ عمل قرآن پاک کے حکم پر ہوگا، نہیں ہوگا تو ایک بات اور فرمائیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی جائیداد کی غلط تقسیم کی ہے، میرے قانون کے مطابق نہیں کی، اسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب میں پہلے وہ حق پورا کروں گا پھر باقی حساب کروں گا۔ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جنت میں جانا ہے نا، حساب کتاب ہونا ہے، تو وہاں میں پھر کٹوتی کروں گا۔ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ جناب نبی کریم کے ارشاد گرامی، جس نے
غلط وصیت کر کے غلط تقسیم کر کے کسی وارث کا حق مارا ہے، میں قیامت کے دن جنت کے جانے سے پہلے حساب کتاب میں اس کا حق پورا کروں گا، کٹوتی کروں گا، پورا کروں گا، پھر باقی کام ہوگا۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں کہ اللہ کہتا ہے میں نے مقرر کیا، تم کون نہیں دے رہے ہو، دے دو اللہ دلوا دو۔ میں اپنی زبان میں جب بات کرتا ہوں اللہ کہتا ہے میں نے حصہ دیا ہے، 10واں حصہ مل رہا ہے، میں نے کہا ہے تم کون نہیں دینے والے، یہاں نہیں دو گے وہاں دلواؤں گا، ملے گا جس کا حصہ مقرر ملے گا، دنیا میں دو گے دنیا میں دو گے نہیں تو میں قیامت کو دلواؤں گا، تمہارے حساب سے کٹوتی کر کے دلواؤں گا۔ میں نے کیا کہ یہ وراثت کا مسئلہ قرآن پاک نے بڑا واضح بیان کیا، پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ بھی یتیموں پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے کہ جو یتیم کی وراثت، یتیم کا مال، یتیم کے جو کسی قبضے میں آ گیا نہیں اس کے سپرد، بلکہ ایک موقع پر قرآن پاک پہ ہی ہے اللہ پاک نے حکم فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا۔ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کرو گے نا، اب گھر یتیم بچہ پالنا ہے، تایا کی سرپرستی میں ہے، دادے کی سرپرستی میں ہے، بڑے کی سرپرستی میں ہے، تو گھر میں کھانا پینا تو اکٹھا ہی ہوگا نا، اس کا مال اپنے مال کے ساتھ شامل کرو گے، اگر کھانے پینے کمی بیشی ہوگی تو مسئلہ بن جائے گا۔ آہستہ یار بات ذہن میں آ رہی ہے، کھانا پینا تو اکٹھے ہوگا، ہنڈی تو اکٹھی ہوگی، روٹیاں بھی اکٹھی پکیں گی، کھانے پینے میں آگے ایک دو چار لوگ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ پاک کہتا ہے جس نے یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کیا اور یتیم کا مال کھایا جہنم میں جائے گا۔ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے یہ؟ یتیم بچہ گھر کا خرچہ تو اکٹھا ہی ہوگا نا، ہنڈی بھی اکٹھی پکے گی، آٹا بھی اکٹھا گوندے گا، روٹیاں اکٹھی پکے گی، ایک آدھ لقمہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ کیا؟ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر وضاحت نازل فرمائی قرآن پاک میں، ان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم۔ یہ تین جملے اللہ پاک نے حضور کی درخواست پر وضاحت میں نازل فرمائے کہ ٹھیک ہے یتیم کے ساتھ اس کی ہڈیاں الگ، گھر میں دو بچوں کی ہڈیاں الگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے، اگر خلط ملط کر لو کوئی حرج نہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ تمہارے بھائی ہیں یار، لیکن یہ بات یاد رکھنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، نیتیں میں جانتا ہوں کون کسی ساتھ سے چل رہا ہے۔ واللہ پہلے جو کیا ہے ان تخالطوہم فاخوانکم، اگر تم ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ شریک کرتے ہو بھائی تمہارے، مجبوری ہے کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ پاک فسادی اور مصلح کو جانتے ہیں، نیت کیا ہے پیچھے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ پاک چاہتا تمہیں اس مصیبت میں ڈال دیتا تو ان کی ہڈی الگ کرو، ان کی روٹی الگ کرو، ان کا خرچہ الگ کرو، اللہ پاک تمہیں مصیبت میں ڈال سکتا تھا، لیکن اجازت دے دی ہے، لیکن نیت ٹھیک رکھنا، عمل ٹھیک رکھنا، اللہ پاک کہتا ہے میں جانتا ہوں کون کس نیت سے کر رہا ہے کون کس نیت، تو خیر گزارش میں نے کی کہ یتیم بچی ہے یا بچہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاحات میں جو باتیں کی دو کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک کا ذکر عورت کے حوالے سے کہ جو عورتوں پر یتیم بچیوں پر ظلم کرتے تھے اور اپنے حرم میں ڈال کے ان کو بٹھائے رکھتے تھے، اور انصاف کر سکتے ہو ٹھیک، نہیں نہیں، اور اس کے ساتھ ہی پابندی لگے 4 سے زیادہ نہیں بھائی، 4 بھی انصاف کی صورت میں،
ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، ایک سے گزارا، ایک سے کام پورا کرو۔ اب یتیم بچوں کے حوالے سے، یتیموں تمہارے گھر میں بھی یتیم پرورش کر پا رہا، اس کے مال پر گڑبڑ نہیں کرو، گھر کے معاملات چلاؤ، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو۔ یتیموں کے جو حقوق کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم نازل کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں پورے ماحول کو نئے قانون کے مطابق ڈھالا۔ باقی بات شروع ہوگی، آج سے ایک جملہ کروں گا۔ آج ہم یتیموں کے مال کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے؟ ایک تو گھروں میں، قومی سطح پر بھی اس یتیم قوم کے ساتھ ہمارے عیاش لوگ کیا کر رہے ہیں، اس پر بات پھر کروں گا تفصیل سے۔ غریب قوم کے مالوں کے ساتھ عیاشی کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں، ان کے بینک بیلنس بڑھتے جا رہے ہیں اور غریب آدمی کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آج جو غریب قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، عام آدمی بیچارہ زندگی گزارنا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ اور اس دن میں گزر رہا تھا، رات کو 12 بجے کچھ ریٹ بڑھنا تھا، آپ تھے یا کوئی اور ساتھی تھا، کوئی تیل نہیں مل رہا تھا، 8 بجے کے بعد پیٹرول نہیں مل رہا، لیکن یہ 12 بجے کا انتظار کر رہے ہیں، 12 بجے ریٹ بڑھے گا تو یہ پھر تیل بیچیں گے اور اس کا ایک ڈیلر کو اتنے کروڑ کا فائدہ ہو۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات، یکم کی بات، خود میرے سامنے 3-4 پیٹرول پمپ میں گئے، تیل نہیں مل رہا جی، تیل کہاں گیا جی، براب کر دیا جی، 12 بجے کے بعد ملے گا۔ کیوں 12 بجے 3 روپے کے 4 روپے ریٹ بڑھ رہا ہے؟ ہمارا اپنا حال یہ ہے، جس کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے کوئی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مظلوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یتیم کے ساتھ رہی ہے۔ ہم اپنی اس مظالم کے رد عمل کا شکار ہیں۔ باقی بات پھر سے انشاءاللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔